راحیلہ اور فہد کی شادی محبت اور اعتماد کی بنا پر ہوئی تھی۔ دونوں کی زندگی خوشحال تھی، مگر سالوں بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ آخرکار ڈاکٹروں نے واضح کر دیا کہ راحیلہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر وہ اندر سے ٹوٹ گئی، مگر اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اس نے دل پر پتھر رکھ کر فہد کی دوسری شادی کروا دی تاکہ وہ تو باپ بن سکے۔ فہد کی دوسری بیوی صباحت کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بہترین اولاد دی۔ راحیلہ نے ان بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، انہیں اپنی گود میں بٹھاتی، ان کے کپڑے بنواتی، ان کے لیے کھانا بناتی اور انہیں ہر طرح سے سنبھالتی۔ لیکن صباحت کو یہ سب گوارا نہ تھا۔ صباحت کی فطرت میں قابض رہنے کی خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر پر صرف اسی کی حکمرانی ہو، اس کا حکم چلے اور راحیلہ کا کوئی اختیار نہ رہے۔ وہ ہر کام خود کرنا چاہتی تھی تاکہ گھر میں راحیلہ کی موجودگی غیر ضروری محسوس ہو۔ وہ خود بچوں کو اسکول لے کر جاتی اور واپس لاتی، ہر چیز کا فیصلہ خود کرتی، یہاں تک کہ وہ گھر کے کام بھی کسی اور کے ہاتھ میں دینے کو تیار نہ تھی۔ راحیلہ کو یہ سب ناپسند تھا، کیونکہ وہ بھی خود کو اس گھر کا حصہ سمجھتی تھی اور ہمیشہ بچوں کی بھلائی کے لیے آگے آتی تھی۔ یہی اختلاف دونوں کے درمیان تنازع کی جڑ بن گیا۔ صباحت کے دل میں راحیلہ کے لیے حسد اور غصہ بھر گیا۔ اسے لگنے لگا کہ جب تک راحیلہ اس گھر میں ہے وہ مکمل طور پر اس گھر پر اور اس گھر کے رہنے والوں پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ اس نے فہد کو بھی راحیلہ کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ فہد بھی اس کے بہکاوے میں آ کر راحیلہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ اب گھر میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ ادھر سارے بچے نرمی اور احساس سے محروم ہو چکے تھے۔ وہ خود غرض ہوتے جا رہے تھے۔ وہ پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ راحیلہ نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ صباحت خود تھی، وہ جو ہر وقت بچوں کے ذہن میں زہر گھولتی رہتی اور انہیں بار بار یہ باور کرواتی کہ راحیلہ ان کی سگی ماں نہیں، اور اگر وہ اس کے قریب ہوئے تو یہ ان کی ماں کی توہین ہوگی۔ رفتہ رفتہ بچے بھی راحیلہ سے دور ہوتے گئے۔ وہ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتے، اس سے بات کرنے میں جھجک محسوس کرتے، اور اگر کبھی راحیلہ ان سے محبت کا اظہار کرتی تو وہ بے دلی سے جواب دیتے۔ وقت کے ساتھ صباحت کا رویہ اور سخت ہوتا گیا۔ وہ ہر معاملے میں راحیلہ کو بے بس کرنے کی کوشش کرتی، اس کی ہر بات کو رد کرتی اور اس پر طنز کے تیر برسانے سے بھی گریز نہ کرتی۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ ایک دن راحیلہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ وہ چپ چاپ اپنا سامان سمیٹ کر اپنے میکے چلی گئی۔ سالوں بعد وہ وہی تنہائی اور اداسی کے سائے میں وفات پا گئی۔ اس نے مرتے دم تک ان بچوں کی راہ دیکھی، مگر کوئی بھی اس سے ملنے نہ آیا۔ دوسری طرف فہد کا گھر جو کبھی خوشیوں سے بھرا تھا بکھر چکا تھا۔ صباحت نے گھر پر قابو تو پا لیا، مگر وہ ان بچوں کی اچھی تربیت نہ کر سکی۔ بچے بگڑ گئے، برے دوستوں میں پڑ گئے اور ان کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ فہد نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ راحیلہ کی محبت اور قربانی کتنی قیمتی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ راحیلہ کی بے لوث محبت اور قربانی کا صلہ صرف اسے تنہائی کی صورت میں ملا۔ وہ جن کے لیے سب کچھ قربان کر چکی تھی وہی اسے بھول گئے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ بعض اوقات سب کچھ دے کر بھی کچھ نہیں ملتا۔